بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جس نابغہ روزگار، دانش عصر حاضر، عظیم مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، پیکر علم و عمل، اتحاد امت کے امین، سفیر امن و محبت، 21ویں صدی کے اسلامی ہیرو، مجدد رواں صدی، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم کی عظیم علمی و عملی خدمات، بالخصوص نسل نو، ینگ جنریشن، نوجوان نسل کے اور بچوں کے لیے جو انہوں نے سر انجام دی ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی جانب سے اور راج دلارا ٹی وی کی تمام ٹیم کی جانب سے ان کو ان کی 74ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس شعر کے ساتھ: آپ سلامت رہیں 1000 برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ ناظرین، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اللہ تعالیٰ کے ان انعام یافتہ بندوں میں سے ایک ہیں جن کا وجود مسعود امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ بے شک اہل علم ہستیوں کا وجود انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ عصر حاضر میں شیخ الاسلام ہی وہ عظیم ہستی ہیں جو جامع اوصاف اور کمالات کا مجموعہ ہیں۔ آپ ملٹی ڈائمینشن پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ آپ کی شخصیت میں ان گنت گوشے ایسے ہیں کہ جن کو اگر صفحات کی زینت بنا دیا جائے تو کئی کتابیں معرض وجود میں آ جائیں۔ آپ آسمان علم و حکمت میں چمکتے سورج کی مانند ہیں کہ جن کی روشنی سے ذرہ ذرہ منور ہو رہا ہے۔ آپ جیسے مردان حق روز روز مائیں نہیں جنتی، بقول قلندر لاہور: عمر ہا در کعبہ و بت خانہ میں نالد حیات۔ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ میں نالد حیات، تاس بزم عشق یک دانائے راز آید بروں۔ ناظرین، ایسی عظیم ہستی کے بارے میں کچھ کہنے، کچھ لکھنے کی جسارت کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ دربار مصر میں یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک اٹی سے یوسف خریدنے کی خواہش اس بڑھیا کے دل میں جاؤ گزین تھی کہ میں جانتی ہوں اس اٹی سے یوسف نہیں ملے گا، مگر اس کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا۔ آج یہی کیفیت میرے دل میں بھی جاؤ گزین ہے کہ کاش اس عظیم ہستی، اس عظیم مربی اور اس پیکر علم و حکمت، کاش اس عظیم ہستی، اس عظیم مربی شیخ الاسلام کے چاہنے والوں کی صف میں میرا بھی نام آ جائے۔ خدا جانے کیسی کشش ہے اس کی یاد میں اس کا ذکر چھیڑوں تو ہوائیں رقص کرتی ہیں۔ ناظرین، 19 فروری 1951 کی ایک سہانی صبح، جھنگ میں، سرزمین جھنگ میں ایک ایسا پھول کھلا جس کی مہک سے آج پورا عالم اسلام مہک رہا ہے۔ اقبال جسے ڈھونڈتا پھرتا تھا جہاں میں، اقبال جسے ڈھونڈتا پھرتا تھا جہاں میں، اس مرد قلندر کا نمونہ ہے میرا قائد۔ ظلمات میں ڈوبا ہوا تاریخ جہاں ہے، امید کی کرنوں کا اجالا ہے میرا قائد۔ قرآن و احادیث پہ گہری نظر اس کی ہے، علمی معارف کا سمندر میرا قائد۔ گفتار میں کردار میں ہے حق وہ سراسر، ہے بحر حقیقت کا شناور میرا قائد۔
بلا شبہ ایسی نابغہ اثر ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ جب امت کا درد رکھنے والوں کی دعائیں، التجائیں اور آنسو رب کائنات کے حضور جمع ہو جاتے تو پھر اس کی رحمت کو جوش آ جاتا، رحمت الہیہ جوش میں آ جاتی، اور وہ دین کی مدد و نصرت کے لیے، اعانت کے لیے ہر دور میں، ہر عہد میں ایسی ہی نابغہ روزگار ہستیاں پیدا فرماتا ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے حالات کا رخ بدل دیتی، جو اللہ کے فضل و کرم سے حالات کے دھارے اور طوفان کے رخ موڑ کر انسانیت کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اس کے علم و حکمت سے، اس کی دانش و بصیرت سے پوری انسانیت فیض حاصل کرتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات کے دھارے اور طوفان کے رخ موڑ کر انسانیت کی تقدیر بدل دیتی ہیں، اس کے علم و حکمت، اس کی دانش و بصیرت سے پوری انسانیت فیض حاصل کرتی ہے۔ تاریخ میں ایسی بے شمار ہستیوں کا ذکر موجود ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا کام لیا۔ ہر دور میں وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کے دین کی تجدید نو کا اور اصلاح معاشرہ کا ہر ایک نے اپنے اپنے عہد میں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس 15ویں صدی ہجری کی عظیم تجدیدی تحریک کا کام، امت کے احیاء اور دین کی سربلندی اور تجدید نو کا کام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ کو سونپا گیا۔ امت کے آپ اللہ تعالیٰ کے ان انعام یافتہ اور منتخب بندوں میں سے ایک ہیں جن کا وجود امت کے خزاں رسیدہ چمن میں نوید بہار بن کر آیا ہے۔ علم و ہنر سے دامن ہر ایک کا بھر دیا، عزم و عمل پہ اس نے ہر شخص کو ابھارا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے آپ کی خدمات کا احاطہ کرنا اس ایک پروگرام میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فکر و فلسفہ اور نظریاتی اصولوں کی پاسداری کی، معاشرے کی بگڑی قدروں کو پامال ہونے سے بچایا، بے راہ روی، دین سے دوری اور اخلاقی اور روحانی اقدار سے بیگانگی کو ختم کر کے مکمل رہنمائی فراہم کی۔ بچوں سے لے کر جوانوں، مردوں سے لے کر خواتین تک ہر شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد معاشرہ کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کیے۔ آئیے ہم ان کی ان کاوشوں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ بچوں کی اصلاح و تربیت میں شیخ الاسلام کا کردار۔ آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بہت کم ایسے لیڈر ہیں جن کے منشور اور لائحہ عمل میں پیدائش سے لے کر 12 سال کی عمر کے بچوں کی فکری، نظریاتی اور اخلاقی اور روحانی بنیادوں پر تربیت باقاعدہ شامل کی گئی ہو۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ عظیم مصلح، وہ عظیم ریفارمر ہیں جنہوں نے بچوں کی اصلاح اور تربیتی امور کے لیے ایگر کا نظامت برائے امور اطفال کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ایگز کا اولین مقصد نئی جنریشن میں اسلامی قدروں کا فروغ اور ان کی شخصیت، ان کی تعمیر شخصیت اور کردار سازی ہے۔ ملک بھر میں بچوں کی ہمہ جہت تربیت اور کردار سازی کے لیے بچوں کی محافل میلاد، سمر کیمپس، سنڈے سکولز، دروس سرکلرز اور بچوں کی سوسائٹیز قائم کی گئی ہیں۔ ان پروگرامز میں بچوں کے نعت، خطاب، قرات اور تقریری مقابلہ جات کے ذریعے ان کو اچھا بعمل مسلمان بنانے، محب وطن بنانے اور مفید شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں سالانہ مسنون اعتکاف میں ایگز کے لیے علیحدہ اسپیشل تربیتی لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں ان کی اسپیشل تربیتی لیکچرز ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ اور دیگر دینی احکام سکھائے جاتے ہیں۔ بچے ساری رات شیخ الاسلام کی صحبت اور معیت میں ان کے خطابات سن کر اپنے دل و نظر کو سیراب کرتے ہیں، اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہیں اور تربیت کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تربیت کے لیے سب سے موزوں ترین وقت بچے کا بچپن ہے۔
آپ بچوں کو بچپن سے ہی اپنے ساتھ محافل میں لے کر جائیں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، ان کو بے شک کھانے کے لیے سونے کا نوالا دیں، مگر تربیت کے لیے ان پر کڑی نظر شیر جیسی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کی علمی، تحقیقی، اخلاقی، روحانی اور اصلاحی فکر کو دنیا کے تمام بر اعظموں تک پہنچایا ہے اور 100 سے زائد ملکوں میں منہاج القرآن کے اسلامک سینٹرز بنا دیے ہیں، جن سے لاکھوں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، جن سے کروڑوں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے عقائد کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں منہاج القرآن کی تنظیمیں قائم ہیں اور ادارے قائم ہیں، اسکول، کالجز اور منہاج یونیورسٹی قائم ہوئی۔ 670 سے زائد کتابیں معرض وجود میں آ چکی ہیں اور جن کے 5000 سے زائد کتابات اس وقت ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو کیا انہوں نے یہ فکر، یہ تدبر، یہ تعقل، یہ گہرائی اپنے گھر میں اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں میں بھی منتقل کی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب اسبات میں ملتا ہے۔ آپ کے فرزند ارجمند ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر حسین محی الدین اپنے عظیم باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اپنے عظیم باپ کے نقش قدم پر رواں دواں ہیں۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، اس کی تیاری دہائیوں پر محیط ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ تعلیم دلوا کر روپے پیسہ کمانے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، جبکہ ادھر معاملہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے بین الاقوامی معیار کی اعلیٰ تعلیم PhD کی ڈگریاں حاصل کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جب ہم انہیں دنیا کے ممتاز تعلیمی اداروں، اعلیٰ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ہزاروں لاکھوں ڈالرز کی تنخواہیں اور مراعات لینے کی بجائے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر دین کی اشاعت اور تبلیغ میں، انسانیت کی خدمت میں ہر وقت صبح و شام مصروف عمل دیکھتے ہیں، متحرک دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ اولاد بھی عظیم باپ کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، آپ کے پوتے، آپ کے منظور نظر شیخ حماد مصطفیٰ المدنی القادری اور شیخ احمد مصطفیٰ العربی القادری بھی، ان کو براہ راست حضور شیخ الاسلام کی توجہ اور سرپرستی میسر ہے، وہ بھی اسی منزل کے مسافر نظر آتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب چینل پر شیخ حماد مصطفیٰ کے عظیم علی شان، ایمان افروز، ولولہ انگیز انگلش میں اور عربی میں اور اردو میں لیکچرز تو سماعت کیے ہوں گے کہ وہ آج کس طرح سے میدان عمل میں آئے ہیں، علم کے میدان میں آئے ہیں، اور اپنی خطابت کے اور اپنی لیاقت کے اور اپنی خطابت کے اور اپنی علمی لیاقت کے کس طرح آج ڈنکا بجا رہے ہیں، اور یورپین کنٹریز میں مسلم نوجوانوں کے ہیرو اور مسلم یوتھ کے ایک عظیم لیڈر اور قیادت بن کر ابھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے بتایا کہ قبلہ شیخ الاسلام نے کھانے کو ہمیں سادہ نوالا دیا، لیکن تربیت کے لیے شیر کی آنکھ سے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر غلطی سے بھی ڈرائیور یا کسی محافظ سے انجانے میں بھی کوئی تلخ نوائی ہوئی اور قبلہ کے علم میں آ گیا تو اس وقت تک معافی نہیں ملتی تھی جب تک اس ڈرائیور یا اس محافظ سے معافی نہیں مانگی۔ بعض ایسی غلطیوں پر سزائیں بھی ملتی تھی۔ آپ کسی بڑے کے ساتھ سخت لہجے میں، سخت جملوں کے تبادلے پر بھی سخت برہم ہو جایا کرتے تھے اور اسے اخلاق اور شائستگی کے خلاف سمجھتے تھے۔ ہم اپنے دوستوں کا انتخاب بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے کہ کون ہے جس کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کالج اور
यूनिवर्सिटी की दोस्तियां ही आबाद करती हैं और ये दोस्तियां ही बंदे को बर्बाद करती हैं। आपने बताया कि असल अजमत इल्म में है और इंसानियत में है, और फरमाते हैं कि अगरचे शेखुल इस्लाम का ओढ़ना बिछोना उनका इल्मी तहकीकी तजदीदी काम ही है, मगर इसके बावजूद, इतनी मसरूफियत के बावजूद, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने घर वालों के लिए बाकायदा टाइम निकालते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं, उनके साथ टेलीफोनिक पे रोज़ाना की बुनियादों पर बात होती है। शेख हमाद मुस्तफ़ा जो कि उनके मंसूर नज़र पोते हैं, फरमाते हैं कि हमें इस बात पर फ़ख्र है कि और उस पर हम सजदा शुक्र बजा लाते हैं, हम शेखुल इस्लाम की सोबत में उठते बैठते हैं और इल्म हिकमत के ऐसे मोती हमें मिलते हैं जो मुतालाए कुतुब से भी नहीं मिलते। उनकी गुफ्तगू का एक एक हर्फ इल्म हिकमत का निचोड़ होता है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि सोबत ज़ाहिरी भी होती है और सोबत बातनी भी होती है। कोई मुसन्नफ चाहे उसे 1000 साल क्यों ना गुजर चुके हैं वफात पाए हुए, अगर आप उसकी कुतुब से इस्तिफादा करते हैं, उसकी कुतुब का मुताला करते हैं, तो गोया आप उसकी सोबत में होते हैं, आप उसकी सोबत में होते हैं। आप फरमाते हैं कि इमाम बुखारी की कुतुब ज़ेरे मुताला हों या दिगर आइमा मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन की किताबें आप पढ़ रहे हों, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी कचहरी में बैठे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि किसी से मोहब्बत महज दावों से नहीं होती, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके रंग में भी अपने आप को रंग लेते हैं। अगर आप अहलुल्लाह से और अहले इल्म से मोहब्बत करते हैं तो उनकी किताबें पढ़ें, उनके हवाल जानें और उनके अमाल पर अमल करें। उनकी किताबों से भी उनकी सोबत मुयस्सर आती है। नौजवान कौम के मामार होते हैं, नौजवान किसी भी मुल्क मिल्लत का सरमाया होते हैं, नौजवान तबका हर कौम की तरक्की और खुशहाली का जामन होता है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाजिला आली का ये सबसे अजीम कारनामा है कि उन्होंने नौजवानों की सीरत और किरदार की इस्लाह की है। आपने डॉक्टर लामा इकबाल की तरह नौजवानाने मुस्लिम को ख्वाबे गफलत से झंझोड़ते हुए खुददारी और बेदारी शऊर का पैगाम दिया है। आपने बेमकसद जिंदगियों को मकसद आशना किया है। बेराह रवी का शिकार नौजवान आपकी सोबत और संगत से हदायत पर गामजन हो गए, उनके फिक्र और नजर को इनकलाब आशना कर दिया, नौजवानों की सोचों के धारे बदल दिए, उनकी पेशानियों को सजदों की लज्जत से आशना कर दिया, उनके दीन और ईमान को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनकी सीरत और किरदार पर मुस्तफ़वियत की छाप लगा दी और उनको इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम पिला दिए। उनको दुनिया की रंग रलियों से और लहू लहाब से निकाल कर राह हक पर गामजन कर दिया। उन्हें दुनिया की रंग रलियों और लहू लहाब से निकाल कर राह हक पर गामजन कर दिया। फिल्मों गानों के कल्चर से निकाल कर महफिले नात और जिक्र में की महफिलों का उन्हें शदा बना दिया। यहाँ सुए मंजिल नजर किसने बख्शी, जवानों को आहे सहर किसने बख्शी, कभी बहरे कुरान से गौहर निकाले, आशा इशारात और इसरार लफ्जों में डाले। ग़ज़ा शऊर को मिलती है तू जो लब खोले, खिर्द के नूर का मौसम है सोहबतें तेरी, खिर्द के नूर का मौसम है सोहबतें तेरी। अलगरज इस हवाले से सिर्फ वाज व नसीहत और खिताबात और तसानीफ से ही काम नहीं लिया, बल्कि इसके साथ साथ अमली तौर पर भी मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से नौजवानों के लिए यूथ लीग और मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट का क़याम अमल में लाया गया। मिनहाज यूनिवर्सिटी, शरिया कॉलेज, निज़ामुल मदारस भी नौजवानों की इस्लाह के लिए यकसा कोशा हैं। फिर नौजवानों की इखलाकी तरबियत में हजूर शेखुल इस्लाम का क्या किरदार है। हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के नज़दीक अखलाक को संवारना ही असले दीन है। आपने 8 दिसंबर 2018 को तहफ़ीज़ुल कुरान में
تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹے میری بیٹیاں اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، اخلاص پیدا کر لیں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے مورل ویلیوز پیدا کریں، اپنے اندر اسپرچول ویلیوز پیدا کریں، اپنے اندر ایتھیکل ویلیوز پیدا کریں۔ آپ کی زندگیوں سے آپ کی تعلیم سے امن و سلامتی، محبت، تحمل اور برداشت کی خوشبو بکھرنی چاہیے۔ نفرت میں بدبو ہوتی ہے، وہ نہیں آنی چاہیے۔ تنگ دل نہ ہو، محبت والے بنے، نفرت والے نہ بنے، نرم بنے، سخت نہ بنے، با کردار بنے، بے کردار نہ بنے۔ 17 جون 2017 کو جامعہ مسجد منہاج بغداد ٹاؤن میں ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، نماز کے فرض ہونے کا مقصد بھی اخلاق کو سنوارنا ہے۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نماز اسی کی نماز ہے جس کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر نہ ہو، رعونت نہ ہو، اکڑ نہ رہے، جھکنے والے بن جائے، انکساری آ جائے۔ وہ مخلوق پر ظلم و جبر نہ کریں، مخلوق کی حق تلفی نہ کریں، شب و روز اللہ کو یاد رکھیں، مسکین، بیواؤں اور یتیموں کے لیے سراپا رحمت بن جائیں، سراپا مسافروں کے لیے سراپا شفقت بن جائیں، ہمیشہ دوسروں کا سہارا بنے۔ جن لوگوں کی سیرت و اخلاق میں یہ تبدیلی نہیں آتی، یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ان کی نماز حقیقی نماز نہیں ہے۔ پھر آپ نے نوجوانوں کو امن و آشتی، رواداری اور اعتدال کا درس دیا، نوجوانوں کو اثار و قربانی کا پیکر بننے کی تلقین فرمائی۔ 3 جون 2016 کو عشرہ اعتکاف کے دوران خطاب کرتے ہوئے آپ نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ ہمیں اپنی طبیعتوں سے غصے کو نکالنا ہوگا، اس کی جگہ حلم اور بردباری کو ڈالنا ہوگا۔ اپنی طبیعتوں سے تنگی کو دور کر دیں، اس کی جگہ فراخی اور وسعت ڈالنی ہے۔ اپنی طبیعتوں سے کڑنا نکالنا ہے، اس کڑنے سے آج تک کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حسد کر کے لوگ اپنی زندگیاں گنوا دیتے ہیں، مگر کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جس کے لیے آپ حسد کر رہے ہیں، اللہ اس کو اور نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اس کا علاج فقط یہ ہے، آپ اپنی جانوں کو عذاب میں مت ڈالیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اللہ کے کیے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ جس کو جو دے اس کو اللہ کا امر سمجھ کر خوش ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ آپ نے فرمایا، جس کا اخلاق حسین ہو گیا وہ عظیم ہو گیا۔ پھر حضور شیخ الاسلام جوانوں کی روحانی تربیت اور عملی تصوف و روحانیت کا فروغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری معاشرے کی ترقی اور اصلاح کے لیے ایسے روحانی اور ذہن ریلیجن مائنڈڈ نوجوانوں اور راسخ العقیدہ افراد کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، جن کی فکر و عمل پر للہیت غالب ہو، جن کی زندگی کا مقصد فقط رضا الہی کا حصول ہو، دین کی سربلندی ہو۔ اس لیے انہوں نے عملی تصوف اور روحانی اقدار کو از سر نو بحال کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے تصوف کو محض رسم نہیں بلکہ عملی اور روحانی نظام کے طور پر پیش کیا۔ نوجوانوں کو رقص و سرور کی محفلوں کی بجائے محفل سماع، محفل نعت و ذکر کا خوگر بنایا، اور آپ نے اپنے دور کے مادیت پرست فرنگی زدہ نوجوانوں کا علاج کچھ یہ تجویز کیا: علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں۔ پھر نوجوانوں کے بگڑتے متشدد رویوں کی اصلاح میں شیخ الاسلام کا کردار۔ ہمارے ہاں مذہبی منافرت، فرقہ واریت، مسلک پرستی اور سماجی تقسیم عام ہو چکی ہے۔ اس چیز نے نوجوانوں کو
دین سے متنفر اور بیگانہ کر دیا ہے۔ یہاں تکفیر کے کارخانے پر ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ ہم صحیح ہیں، ہم ٹھیک ہیں اور باقی سب غلط۔ بس میرا مسلک اور میرا عقیدہ اور میرا مکتبہ فکر ہی ٹھیک ہے اور باقی سب غلط۔ کفر و شرک اور بدعت کے فتوے لگانے کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہے، بلکہ ہر کوئی سٹیج پر جاتا ہے تو بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، لیگ پولنگ کے لیے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں۔ ایسے میں شیخ الاسلام کی ذات ہی وہ ہے جس نے اتحاد امت کا درس دیا، اور منہاج القرآن کے ادارے ہر مسلک اور ہر عقیدے کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی کی جگہ اعتدال، توازن، محبت، رواداری کا پیغام نظر آتا ہے۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ پھر آپ نے نوجوانوں کی فکر نظر کو انقلاب آشنا کر دیا۔ آپ شیخ الاسلام علامہ اقبال کی امامت کی اس شرط پر کما حق کو پورا اترتے نظر آتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ناظرین، ویسے تو کہنے کو بہت سی باتیں ہیں اور اس ایک پروگرام میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ ساقی تو لوٹ آ کہ بڑی دیر ہو گئی، ساقی تو لوٹ آ کہ بڑی دیر ہو گئی، سوزے نہا مٹا کہ بڑی دیر ہو گئی، تو نے پلا پلا کے بڑا ہی ہے تشنگی، ایک اور جام لا کہ بڑی دیر ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔